میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے، پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا، دوسری کرتے تھے، پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ زندگی میں مسلسل جد و جہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے، مسلسل کام۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے۔ ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھ دی، امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی، پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں۔ اتنا کام بزرگوں نے کر دیا، جد و جہد تھی زندگی میں، مسلسل ڈیوٹی کرتے تھے۔ جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو چلتے رہیں، جد و جہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے، تڑپتے، مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا، وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو وہ اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے، اور 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا، پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، وہ ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی، تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا، 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستو، وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی ہے۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں۔ اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے، اس نے کہا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو بھئی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں، کسی غریب کا آپ اسے پڑھا دیں، ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے۔ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بھوکوں مر گئے لوگ، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، آپ 10 بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں، آپ غریبوں کو دیکھ لیں، 10 لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، لوگ یہ کام کرتے رہے، یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں، 2 کر کے، 4 کر کے، 6 کر کے انہوں نے کام کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، مسلسل کام کریں، مسلسل جد و جہد کریں، مسلسل ڈیوٹی کریں۔ اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے۔ ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی ہے، گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے، دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذمے جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ذمے جو ذمہ داریاں لی ہیں پوری کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمے لیں، ایک ڈیوٹی، ایک کام اپنے ذمے لے لیں۔ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لے لیں، آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے، جھاڑ پونچھ کے، ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا۔ مجھے